بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم المثبت اولا من النافی، آیا مثبت نافی سے اولا ہوتی ہے یا مثبت نافی کے مساوی ہے؟ اور جب مساوی ہے تو پھر ان میں تعارض ہے یا نہیں؟ اس میں اختلاف بمائے قواعد کے قاعدہ بھی بیان کیا گیا کہ کہاں پر نافی یہ مثبت کے مساوی ہے اور تعارض ثابت ہے اور کہاں پہ مساوی نہیں۔ اگر نافی دلیل پر مبنی ہو، من جنس ما یعرف بدلیلہ، اگر نافی اس چیز کے جنس میں سے ہو کہ جس کو دلیل سے پہچانا جاتا ہے، تو یعنی دلیل پر مبنی ہے، استصحاب حال پر مبنی نہیں، اس لیے ایسا نافی یہ مساوی ہوگا مثبت کے، اس لیے تعارض ہوگا اور وجہ ترجیح تلاش کرنی پڑے گی، راوی کو دیکھنا پڑے گا وغیرہ ذالک۔ اور اگر یہ نفی جو ہے اس کا حال مشتبہ ہو، لیکن جب تحقیق کی گئی پتہ چلا کہ راوی نے دلیل معرفت پر اعتماد کیا اور دلیل سے بات کی ہے، استصحاب حال کو دلیل نہیں بنایا، تو اس صورت میں بھی نافی دلیل پر مبنی ہونے کی وجہ سے مثبت کے مساوی ہوگی اور ان میں تعارض ثابت ہوگا۔ لیکن اگر دلیل پر مبنی نہ ہو اور حال اس کا حال مشتبہ ہو گیا ہو، نفی کا حال مشتبہ ہو گیا ہو، یہ پتہ نہ چل سکتا ہو کہ راوی نے دلیل معرفت پر اعتماد کیا یا استصحاب حال پر، پھر جب تحقیق کی گئی پتہ چلا کہ راوی نے استصحاب حال کو دلیل بنایا تھا، تو اس صورت میں چونکہ استصحاب حال ہمارے ہاں حجت نہیں، اس لیے یہ نافی بغیر دلیل کے ہو گئی اور مثبت دلیل پر مبنی ہوتی ہے، تو نافی یہ مثبت کے مساوی نہ ہوگی، تو ان میں تعارض بھی نہیں ہوگا بلکہ مثبت اولا ہوگی نافی سے۔ نافی کی 3 صورتیں ہو گئی، 2 صورتوں میں دلیل پر مبنی ہے اور ایک صورت میں استصحاب حال پر مبنی ہے، اس لیے 2 صورتوں میں تعارض ثابت ہوگا اور ایک صورت میں تعارض ثابت نہیں ہوگا۔ جس صورت میں یہ نافی دلیل پر مبنی نہیں بلکہ استصحاب حال پر مبنی ہے، جس کی پہلی مثال گزر گئی حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کی مثال میں، لہذا وہاں احناف نے کس پر عمل کیا؟ مثبت پر کیا، نافی پر کیا؟ مثبت پر عمل کیا، اور یہ کہا کہ ان کے شوہر آزاد تھے۔ دوسری مثال ہے حضرت کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا، اس حال میں کہ ایک روایت میں ہے کہ آپ محرم تھے اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ حلال ہو گئے تھے، حلال اصلی نہیں بلکہ احرام باندھنے کے بعد پھر آپ نے احرام توڑ کر آپ نے احرام کھول کر آپ نے نکاح کیا تھا۔ تو اس میں احناف نے نافی پر عمل کیا، مثبت پر عمل کیا؟ احناف نے نافی پر عمل کیا اور اس روایت پر عمل کیا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت پر عمل کیا جو نافی تھی، کیونکہ جب نافی بھی دلیل پر مبنی تھی اور مثبت بھی دلیل پر مبنی، تو اس صورت میں تعارض ہو گیا، تو تعارض کی صورت میں راوی کے حال کی طرف رجوع کیا گیا، اور جو مثبت ہے اس کے راوی یزید ابن اسم رضی اللہ عنہ ہے، اور جو نافی ہے ان کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے،
اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ یزید ابن اسم رضی اللہ عنہ سے ضبط اور اتقان میں اور پختگی میں ان سے زیادہ قوی ہے، اقوی ہے، اس لیے جو راوی قوی اور اقوی ہے ان پر ان کی روایت پر عمل کیا گیا، اور حضرت یزید ابن اسم رضی اللہ عنہ کی روایت کو ترک کیا گیا اس کے مقابلے میں۔ تیسری وہ مثال کہ جس میں نافی کا حال مشتبہ تھا، جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ اس نے راوی نے دلیل معرفت پر اعتماد کیا تھا، جیسے کہ پانی کے پاک اور ناپاک ہونے کے بارے میں یا کانے کے حلال اور حرام کے بارے میں ایک مخبر خبر دے دے کہ یہ پانی پاک ہے اور یہ کانا حلال ہے، دوسرا مخبر اس چیز مخبر نے خبر دی ہے کہ پانی پاک ہے اور کانا حلال ہے، یہ خبر نافی ہے مثبت ہے؟ کانا حلال ہے اور پانی پاک ہے، یہ خبر نافی ہے یا مثبت ہے؟ نافی ہے، اس لیے کہ کانے میں اصل حلال ہونا ہے، اس لیے کہ الاصل فی الاشیاء الاباحۃ، اور پانی میں اصل پاک ہونا ہے، اس لیے جو اس کی اصل کی طرف لوٹا ہے اس کو تو وہ نافی ہوتی ہے، اس لیے یہ خبر نافی ہے۔ دوسرے مخبر نے آ کر خبر دی ہے کہ یہ پانی ناپاک ہے اور یہ کانا حرام ہے، یہ کانا حرام ہے، یہ خبر کون سی ہے؟ یہ مخبر، یہ خبر مثبت ہے، اس لیے کہ اس کے اصل سے ایک زائد اور عارضی شے کو ثابت کر رہی ہے، اس کے ناپاک ہونے کو یا اس کے حرام ہونے کو ثابت کر رہی ہے۔ لہذا اگر اس طرح کی دو خبریں آ جائے تو مثبت تو ہر حال میں دلیل پر مبنی ہوتی ہے، اس لیے کہ جس نے کہا ناپاک ہے، جس نے کہا یہ کانا حرام ہے، ضرور اس نے کسی دلیل کی بنیاد پر بات کی ہوگی، چونکہ یہ مثبت ہے اور مثبت ہر حال میں دلیل پر مبنی ہوتی ہے۔ ہم نافی کی خبر کو دیکھیں گے، آیا نافی نے اس کو استصحاب حال کو دلیل بنا کر کہا ہے کہ چونکہ اصل میں یہ کانا حلال ہوتا ہے اور پانی پاک ہوتا ہے اس لیے اس نے اصل کو دلیل بنایا، یا کسی دلیل کی بنیاد پر بات کی ہے؟ جب راوی کی طرف رجوع کیا گیا پتہ چلا اس نے دلیل معرفت پر اعتماد کیا، اس کا حال مشتبہ تھا، دونوں احتمال تھے، لیکن جب تحقیق کی گئی پتہ چلا کہ اس نے دلیل معرفت پر اعتماد کیا، یعنی دلیل سے بات کی ہے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ہی برتن میں نہر سے تالاب سے میں نے یہ پانی اٹھا کے یہاں رکھا ہے، یا میرے سامنے ایک نے برتن دھو کے پانی رکھا ہے، میرے سامنے ایک کانے کو کسی آدمی نے یہاں رکھا ہے جو کہ حلال ہے اور پانی پاک ہے، میں کھڑا ہوں یہاں پر، کسی نے گندگی نہیں ڈالی، معلوم ہو وہ دلیل سے بات کر رہے ہیں، استصحاب حال کی بنیاد پر نہیں کر رہے۔ لہذا جب یہ دلیل نافی، یہ جب نافی دلیل پر مبنی ہوگی تو اب یہ مثبت کی کیا ہو جائے گی؟ مساوی ہوگی، تو ان میں تعارض ہوگا، ان میں کیا ہوگا؟ تعارض ہوگا، اور تعارض کی صورت میں ترجیح دی جائے گی۔ اب چونکہ یہاں دونوں خبر دینے والے ایک پاک ہونے کی خبر دے رہے ہیں، ایک ناپاک ہونے کی خبر دے رہے ہیں، تعارض ہے تو ترجیح دی جائے گی، رجوع کیا جائے گا اصل کی طرف، استصحاب حال کی طرف رجوع کیا جائے گا، اور استصحاب حال یہ نافی کو ترجیح دیتی ہے، اس لیے نافی پر عمل ہوگا، مثبت پر عمل نہیں ہوگا، نافی پر عمل ہوگا، مثبت پر عمل۔ جو حرام ہونے کی خبر دے رہے یا جو ناپاک ہونے کے پانی کے ناپاک ہونے کی خبر دے رہے ہیں اس پر عمل نہیں ہوگا، بلکہ جو اس کو پاک ہونا اور حلال ہونا کھانے کا بتا رہے ہیں اس کی خبر پر عمل ہوگا، استصحاب حال کی دلالت کی وجہ سے۔ اور استصحاب حال دلیل نہیں ہے لیکن دلیل مرجح ہے، لہذا جب تعارض آ گیا تو اس نے ترجیح دے دی نافی کو، یہ مرجح بن سکتا ہے ہمارے نزدیک استصحاب حال دلیل مرجح بن سکتا ہے، اس لیے اس دلیل استصحاب حال کی بنیاد پر نافی کو ترجیح دی جائے گی، اس پر عمل ہوگا اور مثبت کو چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن اگر اس نے دلیل معرفت پر اعتماد نہیں کیا اور استصحاب حال کو دلیل بنایا تھا
اور یہ کہے کہ چونکہ کھانا اصل میں حلال ہے اور پانی اصل میں پاک ہے، اس بنیاد پر کہہ رہے، تو اب اس صورت میں مثبت پر عمل ہوگا، نافی پر عمل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ دلیل پر مبنی نہیں ہے۔ اور استصحاب حال کو دلیل بنائیں جو ہمارے نزدیک حجت نہیں ہے۔ حجت ملزمہ بن سکتا ہے، نہیں بن سکتا، حجت دافعہ تو بن سکتا ہے، حجت مرجحہ تو بن سکتا ہے، دلیل مرجح تو بن سکتا ہے، لیکن ملزم نہیں بن سکتا، حجت ملزمہ نہیں بن سکتا۔ تو یہ تیسری صورت ہو گئی جس میں نافی دلیل پر مبنی ہے، نافی دلیل پر، نافی کا حال مشتبہ تھا، تحقیق سے پتہ چلا اس نے دلیل معرفت پر اعتماد کیا، تو نافی دلیل پر مبنی ہے، اور جب نافی دلیل پر مبنی ہو تو یہ مثبت کے مساوی ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ لوگوں میں سے بعض حضرات نے عبداللہ جرجانی نے، شیخ ابو الحسن کرخی رحمہ اللہ نے، اور بعض شوافع، اصحاب شوافع، یہ حضرات، یہ لوگ روایت میں ترجیح کے قائل ہیں راویوں کے عدد کی زیادتی کی وجہ سے۔ اگر ایک جانب راویوں کی تعداد 2 ہو کسی مسئلے میں، دوسری جانب راویوں کی تعداد اس کے مقابل میں اور اس کی ضد میں 3 ہو، ایک جائز ہونا بتائے دوسرا ناجائز ہونا بتائے، تو جس جانب راویوں کی تعداد زیادہ ہوگی، یہ حضرات، لوگوں میں سے صرف یہ حضرات کہتے ہیں کہ جس جانب راویوں کی تعداد زیادہ ہوگی وہ روایت قوی ہوگی اور اسی پر عمل ہوگا، کم راویوں کی تعداد والی روایت کو چھوڑ دیا جائے گا، جس میں راویوں کی تعداد کم ہے اس کو ترک کر دیا جائے گا کیونکہ وہ ضعیف ہے، کمزور ہے، اور جن میں راویوں کی تعداد زیادہ ہے ان پر عمل ہوگا کیونکہ یہ قوی ہے۔ دونوں ظنی ہے لیکن اس میں یہ زیادہ قوی ہے اس کے بنسبت، اور جس میں راویوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے وہ تھوڑا یقین کا فائدہ دیتی ہے، تھوڑا سا یقین کا فائدہ دیتی ہے، یعنی اس کے مقابلے میں یہ زیادہ قابل اعتماد ہوتی ہے، اس لیے دل بھی اسی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ ظاہر جانب ایک راوی ہے، دوسری جانب 2 راوی ہے، تو دو کے قول کا اعتبار ہوگا، ایک جانب 2 ہے ایک جانب 3 ہے، ایک جانب 3 ہے دوسری جانب 4 ہے، تو 4 والے راوی کی قول کا اعتماد ہوگا، اسی پر اعتماد کیا جائے گا اور اسی روایت کو ترجیح دی جائے گی۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ لوگوں میں سے بعض حضرات راویوں کے عدد کے اعتبار کی زیادتی کے اعتبار سے بھی ترجیح کے قائل ہیں اور روایت کو ترجیح دیتے ہیں، روایت کو کیا دیتے ہیں؟ ترجیح دیتے ہیں، اس لیے کہ دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے کیونکہ اس میں قوت بڑھ کر ہے، راوی کی تعداد زیادہ ہے۔ اسی طرح اگر عدد میں حریت اور ذکورت ہو تو اس کی بنیاد پر بھی ترجیح دیتے ہیں۔ ایک روایت میں راوی 2 مرد ہیں اور دوسری روایت میں راوی 2 عورتیں ہیں، تو مذکر کو مؤنث پر ترجیح ہوگی، یا ایک روایت میں خبر دینے والے راویوں وہ آزاد ہے اور دوسری روایت میں خبر دینے والے راوی وہ غلام ہے، لہذا آزاد کو ترجیح ہوگی، حریت کو بھی وجہ ترجیح بناتے ہیں، آزاد کو ترجیح ہوگی غلاموں پر، ان کی روایت کو ترجیح دی جائے گی اگر عدد میں ہو، خبر کے لیے عدد میں ہونا شرط ہے، ذکورت اور حریت یہ عدد میں ہونا شرط ہے، افراد میں نہ ہو، کیونکہ افراد میں وہ بھی کہتے ہیں اگر ایک راوی میں ایک مرد ہے ایک روایت میں اور دوسری روایت میں اس کے مقابل ایک عورت ہے، تو پھر اس مرد کو عورت پر ترجیح نہیں دی جائے گی، کیونکہ خبر کے لیے عدد کا ہونا شرط ہے، 2 کا ہونا شرط ہے، اور یہاں 1 ہے، جب 1 ہو تو پھر اس میں مرد کو عورت پر ترجیح نہیں، آزاد کو غلام پر ترجیح نہیں، آزاد کو غلام پر ترجیح نہیں ہوگی۔ یہ اس وقت ترجیح دیتے ہیں کہ جب عدد کے اندر ہو اور ایک عدد نہیں ہے، 2 عدد ہے، جب 2 عدد ہے تو یہ حضرات کہتے ہیں اگر ایک جانب 2 مرد ہے اور ایک جانب 2 عورتیں ہیں دوسری روایت میں، تو 2 مردوں والی روایت کو ترجیح دی جائے گی،
دو عورتوں کی روایت پر۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گئی؟ یہ حضرات استدلال کرتے ہیں امام محمد رحمہ اللہ کے مسائل الماء سے۔ امام محمد رحمہ اللہ نے پانی کے مسائل کو ذکر کیا ہے اپنی کتاب مبسوط میں، اس کی کتاب الاستحسان میں پانی کے مسائل کو ذکر کیا۔ پانی کے مسائل میں امام محمد رحمہ اللہ نے اس کو ترجیح دی ہے کہ اگر ایک جانب دو مرد گواہی دے، خبر دے کہ یہ پانی پاک ہے، اور دو عورتیں خبر دے کہ یہ پانی ناپاک ہے، یا برعکس کہہ دے، تو دو مردوں کی خبر کو ترجیح دی جائے گی دو عورتوں کی خبر پر۔ اگر ایک جانب دو آزاد آدمی خبر دے پانی کے بارے میں یا کھانے کے بارے میں، پانی کے بارے میں اگر دو آزاد مرد خبر دے پاک ہونے کو یا ناپاک ہونے کی ہو، اور دوسری جانب دو غلام خبر دے دے، اس کے برعکس خبر دے دے، تو دو آزاد کی خبر کو ترجیح ہوگی دو غلاموں کے خبر پر۔ یا ایک جانب خبر دینے والے راوی 3 ہے، دوسری جانب 2 ہے، تو 3 والے کو ترجیح ہوگی 2 والی کی خبر پر۔ یہ امام محمد رحمہ اللہ نے کتاب الاستحسان میں پانی کے مسائل میں ذکر کیا۔ یہ حضرات ان سے استدلال کرتے ہیں، اور پانی کے روایات کو، پانی میں جب مذکر اور مؤنث کو، مذکر کو مؤنث پر ترجیح ہے، آزاد کو غلام پر ترجیح ہے، کثرت راویوں کو قلت راویوں پر ترجیح ہے، تو یہ حضرات پانی کے مسائل کو لے کر پھر عام اخبار احاد میں، احادیث میں بھی اس کے ترجیح کے قائل ہیں۔ امام محمد رحمہ اللہ نے صرف پانی کے مسائل میں ذکر کیا ہے، جبکہ مصنف کے نزدیک یہ بات ٹھیک نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ اس لیے مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ قول کثرت روات کی وجہ سے یا ذکورت اور حریت کو لے کر کی بنیاد پر روایت کو ترجیح دینا، یہ سلف سے متروک ہے۔ بالاجماع سلف کی اجماع اس بات پر ہے کہ کثرت روات کی وجہ سے ترجیح نہیں دی جائے گی، یا ذکورت اور حریت کی وجہ سے ایک روایت کو دوسرے پر ترجیح نہیں ہوگی۔ وجہ ترجیح اتقان ہے، ضبط ہے، عدالت ہے، اسلام ہے۔ تو ایک روایت میں اگر راوی عادل ہے، دوسرے میں عدل کم ہے، ایک میں ضابط ہے، دوسرے کا ضبط کم ہے، تو جو اتقان میں، پختگی میں، عدالت میں مضبوط ہوگا، قوی ہوگا، عدل اس کا کامل ہوگا، ناقص العدل نہ ہوگا، تو اس صورت میں کامل العدل کو ترجیح ہوگی ناقص پر۔ جو ضبط و اتقان میں پختہ ہوگا اس کو ترجیح دی جائے گی ناقص الضبط پر۔ لہذا سلف نے ترجیح کی بنیاد ضبط، اتقان، عدل پر قائم کی ہے، کثرت روات پر ترجیح نہیں دی سلف اور صالحین نے، صحابہ تابعین نے۔ لہذا جب سلف اور صالحین نے کثرت روات یا ذکورت یا اس کے حریت کی بنیاد پر ترجیح نہیں دی، تو سلف کی اجماع کی وجہ سے ہی اس بنیاد پر ترجیح دینا یہ متروک ہے۔ یہ کیا ہے؟ متروک ہے۔ وگرنہ یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ایک جانب اگر مذکر ہے اور دوسری جانب مؤنث ہے تو ذکورت کو ترجیح ہوگی مؤنث ہونے پر؟ اس لیے کہ ایک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فقیہ امت ہے، بہت سارے مردوں سے بہتر ہے، بہت سارے مردوں سے بہتر ہے، تو پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ مذکر کو مؤنث پر ترجیح ہوگی؟ اور یہ کہنا کہ آزاد کو غلام پر ترجیح ہے، تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ غلام تھے، بہت سارے آزادوں سے بہتر ہے۔ اسی طرح حضرت نافع رضی اللہ عنہ غلام تھے، بہت سارے صحابہ سے بہتر ہے، آزاد لوگوں سے بہتر ہے۔ تو صرف اس بنیاد پر کہنا کہ ایک جانب مذکر ہو تو مذکر مؤنث پر راجع ہوتی ہے، یا آزاد کو غلام پر ترجیح دی جائے گی، یہ وجہ ترجیح نہیں۔ اور ان حضرات کے قیاس کا جواب یہ ہے کہ امام محمد رحمہ اللہ نے اس کے پانی کے مسائل میں ذکر کیا، پانی کے مسائل میں ذکر کیا،
اور پانی کے مسائل میں اس کو ذکر کرنے سے یہ لازم نہیں آتا، کیونکہ پانی کے پاک اور ناپاک ہونے کی خبر یہ مشاہدے کے بارے میں ہے، مشاہدے کے بارے میں خبر دینا ہے، تو گویا کہ یہ شہادت کے معنی میں ہے، گویا کہ یہ شہادت کے معنی میں ہے۔ یہ پانی کے مسائل کے بارے میں خبر دینا یہ مشاہدہ سے تعلق رکھتا ہے، تو یہ شہادت کے معنی میں ہے۔ اور شہادت میں عدد، حریت اور ذکورت یہ شرط ہے، عدد کا ہونا، 2 کا ہونا، ذکورت مذکر کا ہونا اور حریت کا ہونا یہ گواہی میں شرط ہے۔ اس لیے پانی کے مسائل میں بھی امام محمد رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا، چونکہ وہ بھی شہادت کے معنی میں ہے، اس لیے ان کو ذکر کیا۔ لہذا وہ گواہی سے تعلق رکھنے والے، گواہی کے معنی میں ہے، تو ان کو پانی کے حد تک رکھنا چاہیے۔ اخبار احاد کو، احادیث کے معاملے کو بھی اس پر قیاس کرنا، اور احادیث میں بھی خبر واحد میں بھی اس کو جاری کرنا، یہ قیاس مع الفارق ہے۔